بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام زہری عمارہ بن خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی یعنی بدو سے گھوڑا خریدا اور اس سے جلدی چلنے کو کہا تاکہ آپ گھر پہنچ کر اس کی قیمت ادا کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آگے بڑھ گئے جبکہ بدو پیچھے رہ گیا۔ راستے میں لوگ بدو کے پاس آتے اور اس کے گھوڑے کی قیمت لگاتے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ ایک آدمی نے گھوڑے کی قیمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ لگائی، چنانچہ بدو نے زور سے چلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا، اگر آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں، ورنہ میں اسے دوسرے کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا ہے؟ اعرابی نے کہا، نہیں، ابھی بیع مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر اعرابی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بحث ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اعرابی کہنے لگا، آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے۔ جو مسلمان بھی ان کی گفتگو سن کر وہاں آتا وہ بدو سے کہتا، تیرا ناس ہو، کیوں ضد کرتا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے؟ اسی دوران حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آن پہنچے۔ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے درمیان بحث اور بدو کا یہ قول سنا کہ آپ اس پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے، تو وہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو نے اپنا گھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ گھوڑے کی خرید و فروخت وقت تم ہمارے پاس موجود نہ تھے؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تصدیق کی بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جب آسمان کی خبریں سناتے ہیں تو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، پھر کیا میں آپ کے قول کی تصدیق نہیں کروں گا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عرش پر مستوی بلند و بالا ہستی جب فرش پر مقیم سرور کائنات کے پاس اپنے خصوصی نمائندہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی وحی بھیجتی ہے جس میں ماضی کی تاریخ اور مستقبل کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، تو ہم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑا چونو چرا قبول کر لیتے ہیں اور آپ کی تصدیق کر کے پوری بات منوان تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق نہ کروں؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح سے قاضی شرعی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، ان دنوں آپ خلافت کے عہدے پر فائز تھے کہ اے یہودی، یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شریح کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹھے رہیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے، پھر فرمایا میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شریح نے زرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عدالت میں پیش کیا، ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قاضی شریح نے کہا یہ دونوں آپ کے صاحب زادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چون و چرا قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا امیر المومنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے، فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ لے لیں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔